کہ میں خاتون سے ہی اس گفتگو کا آغاز کروں. ڈاکٹر وفا, آپ سے میں پہلی بات تو یہ پوچھنا چاہوں گی, اور ہم سب لوگ شاید بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اردو جو ہے وہ ترکی, عربی اور فارسی, اور آف کورس اس میں ہندکو اور سنسکرت کے بھی کچھ الفاظ ہیں, اس کا مجموعہ ہے. اور اردو جب ہم بولتے ہیں تو جس کو فارسی آتی ہے تو لگتا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. لیکن ایران میں اردو سے جو اتنی محبت ہے, اور ایران میں جو یونیورسٹیز میں اردو ڈپارٹمنٹ ہیں, وہاں پہ اردو سکھائی جا رہی ہے, تو وہاں پہ اردو سے یہ لگاؤ کی کیا وجہ سامنے آتی ہے کہ کیوں لوگوں کو اردو سے اتنا لگاؤ ہے کہ وہ باقاعدہ آ کر اردو پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ میرے خیال سے ہر قوم کے لیے دلچسپ بات ہے کہ یہ دیکھیں دوسرے ملکوں میں ان کی زبان کی طرف کیا لگاؤ ہے, کیا ان کی زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ ہر زبان ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے. اور اب ایران میں کیسے اردو کی طرف لوگوں کی کشش پیدا ہوئی ہے, اس کی وجوہات کئی وجوہات ہے. ایک دلی لگاؤ, اور ایک علمی اہمیت, اور ایک تیسری بات وہ تعلقات قائم رکھنے کے لیے. وہ جو ایک دلی کشش ہے وہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ ویسے عام لوگوں میں شاید شروع سے اتنی کشش نہیں تھی جیسے پاکستان میں فارسی کی طرف اتنی کشش ہے, کیونکہ آپ لوگ تو بچپن سے سعدی کے حکایات پڑھ رہے ہیں, حافظ کی شاعری پڑھ رہے ہیں. ہمیں اقبال کو البتہ ہمارے سارے بچے جانتے ہیں کیونکہ اقبال کا فارسی کلام ہے. اس وجہ سے ان کا یہ بھی خیال تھا. میں خود بھی جب ہائی اسکول میں اقبال کا کلام میں نے پڑھا اور مجھے بھی بہت اچھا لگا. میں یہ سمجھتی بس ان کا ہے فارسی کلام ہے, میں نہیں جانتی تھی کہ اردو کلام بھی ہے ان کا. مگر جب سے تہران یونیورسٹی میں شعبہ اردو قائم ہوا, اب تقریباً یہ 30 سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اردو کی پہچان ہو گئی, اور عام لوگوں میں بھی اب یہ کشش پیدا ہوئی ہے کہ اردو سیکھیں. یہ جو ایک دلی کشش ہے, اس حوالے سے میں نے بات کی. اب دوسرا جو علمی وجہ ہے, اردو کی بہت بڑی اہمیت ہے ایران میں, اور الحمدللہ اس کی اہمیت کی پہچان روز بہ روز اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ اردو میں, اردو زبان میں, اردو ادب میں ایک بڑا سرمایہ ہے فارسی کا. شاید آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا, جو اردو زبان میں, البتہ دکنی اردو میں, جو سب سے پہلی اشقیہ مثنوی لکھی ہوئی یہ ایرانی تھا, مقیمی استرابادی. یہ ہمارے لیے کتنا فخر کی بات ہے. مگر کافی لوگ ایران میں جو علمی سطح پر بھی کام کرتے ان کو یہ بات نہیں معلوم, حالانکہ یہ بہت اہم ہے. ویسے دولت ایک شاعر تھا دکنی دور میں, دربار سے وابستہ ہو گیا. اس طرح فانی ایک شاعر تھا, اس سے بھی ایک مثنوی لکھی. پلیز خاموشی, پلیز خاموشی. جو نئے لوگ اسٹوڈنٹس ابھی آئے ہیں, میں چاہوں گی کہ پلیز خاموش رہیں, اور جو پیچھے بیک سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی آوازیں آتی ہیں سب یہاں تک, تو پلیز تھوڑی خاموشی رکھیے. جو استرابادی کا میں نے اشارہ کیا اس کی مثنوی ہے چندر بدن اور مہیار, اور جو دولت کی طرف میں نے اشارہ کیا اس کی مثنوی ہے بہرام اور حسن بانو. یہ صرف میں نے اس دور کی طرف اشارہ کیا جب ابھی اردو شاعری بننے لگی تھی آپ, اور صرف میں نے 3 ایرانی لوگوں کے نام لیے. پھر آگے بھی ایرانیوں کا ہاتھ تھا, قطب شاہی دور میں اور عادل شاہی دور میں, اس کے بعد شمالی ہند میں. پھر میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ صرف اردو کو ایک زبان کی حیثیت سے نہیں, جو اردو ادب ہے اس کو پڑھنے میں یا تو اردو زبان بننے میں جو فارسی کا اتنا بڑا دخل ہے پھر پہچانا چاہیے. اور اسی طرح ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ
پاکستان ہے ہمارا ہمسایہ ہے, ایک اسلامی ملک ہے. اس وجہ سے تعلقات قائم کرنے کے لیے یہ زبان سیکھنا ضروری ہے. انگلش تو انٹرنیشنل زبان ہے, مگر آپ سب کو تو معلوم ہے کہ ہم کسی قوم سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو بہتر یہ کہ انہی کی زبان سے ہم ان سے رابطہ کریں, ان کی تہذیب کو ہم جان لیں. اور وفا میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. میں ڈاکٹر شہریار کی طرف اب جانا چاہوں گی کہ آپ نے پانی بھی پی لیا ہے اب ڈاکٹر شہریار جو ہیں وہ ڈاکٹر تحسین فراقی جو ہیں ماہر اقبالیات ہیں, بہت کام ہے ان کا اقبال کے اوپر. ایران میں بہت عرصہ آپ رہے اور فارسی اور اردو کے اوپر بھی آپ کا بہت کام ہے. جس طرح سے ڈاکٹر وفا نے کہا کہ اردو سے محبت ہے, تو دیکھیے جب ہم اردو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی دیکھا جائے تو ایسا معاشی فائدہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یقیناً اس کے باوجود اگر کوئی اردو پڑھ رہا ہے, اردو سیکھ رہا ہے, تو اس کی اردو سے محبت ہے, اردو کی چاشنی اس کو کھینچ کے لاتی ہے. تو آپ نے کیا پایا کہ ایک تو اقبال بہت بڑا کنیکشن ہے, دوسرا ہمارا اسکرپٹ یعنی کہ ہماری جو تحریر ہے وہ ایک کنیکشن ہے کہ سیم اسکرپٹ ہے ہمارا. ایران میں خاص طور سے میں چاہوں گی کہ جو اردو سے یہ محبت ہے کہ لوگ سیکھ رہے ہیں اور جو لوگ لکھ رہے ہیں, مثنویاں لکھ رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آئی اور کتنا کام ایران میں اردو پر ہو رہا ہے ابھی؟ یہ دانشور بیٹھے ہیں یہاں ہمارے پڑھے لکھے لوگ, یہ سوال بڑا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی توجہ سے سنا جائے گا. یہ بہت اہم بات ہے کہ ایران فارسی کے ساتھ ساتھ جو ان کی قومی زبان ہے اردو کی طرف اس کا میلان ہے تو کتنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ برعظیم کا صدیوں کا تعلق ہے ایران اور موجودہ پاکستان کا, یا پورے برعظیم کا بلکہ کہنا چاہیے. جیسا ابھی ڈاکٹر وفا نے اشارہ کیا ہے دکنی ادب کی طرف, اور کہ اس میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی گئیں ابتداً. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو بہت گہرا تعلق اسلام کا ہے, اور یہ بات آپ لوگوں کے لیے یقیناً کوئی نئی نہیں ہوگی کہ پاکستان جب بنا ہے تو پاکستان کو سب سے پہلے جس اسلامی ملک نے یعنی تسلیم کیا وہ ایران ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اگلی بات یہ ہے کہ دونوں کا اسکرپٹ ایک ہے, یعنی وہی عربی رسم الخط ہے جو تھوڑے سے ویریشن کے ساتھ, فرق کے ساتھ ہمارے اردو میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے. اچھا, یہ صورتحال مثلا ترکی میں نہیں ہے. میں یہ بھی اشارہ کر دوں چونکہ ہمارے ترک بھائی تو کسی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے, تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ترکوں کے لیے ایک مشکل ہے جو ایرانیوں کے لیے نہیں ہے. ترکوں کے لیے مشکل یہ ہے کہ 1928 میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا اسکرپٹ جو وہی تھا جو ہمارا ایران کا تھا وہ بدل دیا گیا اور رومن رسم الخط اختیار کیا گیا. لیکن ایران اس معاملے میں خوش قسمت ہے, اور ہم بھی خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اسی روایتی رسم الخط کو باقی رکھا, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ رسم الخط جو ہے اس کی وجہ سے ایرانیوں کو اردو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, سوائے یہ کہ دستور کی یا قواعد کی کچھ مشکلات ہیں, ادروائز کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایران اور پاکستان کی قومی زبان اردو میں ہزاروں لفظ ہیں جو بالکل وہی ہیں. ہمارا ذخیرہ الفاظ, ہمارے تاریخی کردار, ہمارے تہذیبی کردار. بھائی مثلا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے یہاں ایک زمانے میں یہاں پاکستان میں جب سائیکل مقبول تھی تو 2 سائیکلیں تھیں, رستم اور سہراب. آپ اندازہ لگائیے جو ظاہرہ ایرانی اساطیر کے کردار ہیں. اچھا, اسی طرح لاہور میں ایک پارک ہے جس کا نام سادی پارک ہے. اچھا, اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں. بلوچستان میں 2 علاقے ہیں جس کا نام گلستان اور بوستان ہے. تو مطلب کہنے, اچھا سادی ہمارے یہاں اسی طرح پڑھا جاتا تھا جیسے ایران میں پڑھا جاتا ہے. حافظ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اور حافظ اور سادی کیا رومی اس طرح پڑھا جاتا تھا, گھروں میں پڑھا جاتا تھا. 707 یعنی 700 سال تک, یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے. بر عظیم کی جو حکومتی زبان تھی یا سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی.
ہماری تمام سلاطین کے عہد سے لے کے مغلوں کے عہد تک جو تاریخیں لکھی گئیں وہ فارسی میں لکھی گئیں. حتیٰ کہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں جس کی ظاہر زبان پنجابی تھی, انہوں نے بھی اپنے دربار کو چلانے کے لیے فارسی ہی کا سہارا لیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارسی اور اردو کے بہت گہرے مراسم ہیں, اور ایران اور پاکستان کے, گو کہ پاکستان 1947 میں وجود میں آیا, لیکن اس کے باوجود ہمارے ان کے صدیوں کے مراسم. لہٰذا اردو ابھی متعین طور پہ تو ڈاکٹر وفا نے اشارہ نہیں کیا, 1956 میں تہران یونیورسٹی میں اردو چیئر قائم ہوئی, اور اس اردو چیئر کے قائم ہونے کے نتیجے میں وہاں اردو کی باقاعدہ تدریس شروع ہوئی. اچھا, لیکن اس سے بھی کئی سال پہلے یعنی تہران میں پاکستانی مدرسہ قائم ہو گیا تھا, کیونکہ تہران میں بہت سے پاکستانی لوگ رہتے تھے. انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سفارت پاکستان کے توسط سے وہاں ایک مدرسہ قائم کیا, جہاں جو اب تک قائم ہے الحمدللہ, اور پریپ سے لے کے 12ویں جماعت تک وہاں تعلیم ہو رہی ہے. گو کہ ذریعہ تعلیم انہوں نے انگریزی رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ظاہر بچے اردو کے ہیں, پاکستان سے آئے ہیں, لہذا اردو تو ان کی ایک زبان ہے ہی. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کروں. ڈاکٹر تحسین, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں, کیونکہ احمد شہریار بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہم انٹریکٹیو تھوڑا سا رکھتے ہیں. احمد شہریار کے بارے میں آپ کو میں چاہوں گا, بہت اس سلسلے میں بڑی حیران کن معلومات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بالکل, اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان بچوں کو تھوڑا سا بتائیں کہ دنیا میں جب یہ آگے نکلیں گے تو ان کو پتہ چلے کہ اردو کی کتنی اہمیت ہے. اچھا, احمد شہریار نے تقریباً 34 کتاب, شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, لیکن تقریباً 34 کتابوں کا ترجمہ کیا ہے فارسی سے اردو میں, اردو سے فارسی میں. ہمارا رسم الخط ایک ہے, ٹھیک ہے. ہماری بہت سی چیزیں ہیں, ہماری بہت سی گفتگو میں باتیں, ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں, وہ ان میں ہمیں مماثلت نظر آتی ہے. جب کتاب کوئی لکھتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنا پورا ایکسپیرینس, اپنا کلچر, اپنے آس پاس کی چیزیں اس کتاب میں قلم بند کرتا ہے. تو آپ نے دونوں جانب کی کتابوں کے تراجم کیے ہیں, تو آپ کو لوگوں کی سوچ میں, ان کی فکر میں, ان کی ادبی جو صلاحیتیں ہیں اس میں کتنی مماثلت نظر آئی فارسی لکھنے والوں میں, پڑھنے والوں میں, اور اردو لکھنے والے اور پڑھنے والوں میں؟ اور آپ سب بچوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو باہر جا رہے ہیں کوشش کریں خاموشی سے جائیں, اور جاتے جاتے اگر کوئی اندر آتا دکھائی دے تو اس کو بھی بول دیں کہ تھوڑا خاموشی سے اندر آئیں. بہت شکریہ بچوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ اس خوبصورت محفل کو سجانے کے حوالے سے. یہاں پہ شاعری کا دور چلا, آپ نے چلایا. میں شروع میں کچھ شعر سنانا چاہوں گا, اس کے بعد پھر گفتگو کی طرف آتا ہوں. کہ ایک بہت ہی مشہور شعر ہے داغ دہلوی کا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ, سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. یا میر تقی میر کا شعر ہے کہ گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر, یہ ہماری زبان ہے پیارے. اور ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ایک شعر لکھا, وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ اردو زباں سب سے میٹھی ہے, اتنی میٹھی ہے کہ بس. اردو زباں سب سے میٹھی ہے, اتنی میٹھی ہے کہ بس, اور بھی میٹھی ہو جاتی ہے جب تم اردو بولتی ہو. بہت بہت شکریہ. شاعر کو آپ بلائیں گے تو ہم تو رہ نہیں سکتے شعر سنائے بغیر. تو سب سے پہلے تو میں کتابوں کے حوالے سے عرض کروں کہ میں نے جن کتابوں کے تراجم کیے ہیں اردو سے فارسی سے اردو میں, ان میں پہلی بار خواتین افسانہ نگاروں کا ایک مجموعہ ہے بنفشہ کے پھول کے نام سے, اور اس پہ حمید شاہد صاحب نے جب لکھا تو انہوں نے لکھا کہ یہ جو کہانیاں اس کتاب میں بیان ہوئی ہیں ان کو پڑھتے ہوئے مجھے لگا کہ یہ ہمارے سماج کی کہانیاں ہیں. اس سے ہماری جو ثقافتی قرابت ہے, ثقافتی نزدیکی ہے, اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ثقافتی اعتبار سے اور کلچرل اعتبار سے کس قدر ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت اور مشابہت رکھتے ہیں. کہ جو مسائل یہاں کی خواتین کو پاکستان میں ہے, وہی مسائل یا وہی حالات وہاں کی خواتین کے حوالے سے بھی ہے. ایک اور جو چیز دونوں زبانوں کی مماثلت کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا
ریسنٹلی ایران میں حالیہ دنوں میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ وہاں کے جو گلوکار ہیں مختلف حوالوں سے جو چیزیں پڑھتے ہیں وہاں پہ کئی زبانوں میں اپنا ایک ٹریک وہ بناتے ہیں. مثلا ان میں 3-4 زبانیں ہوتی ہیں, خاص طور سے فارسی جو ان کی وہاں کی رسمی اور مادری زبان ہے, عربی اور اردو. اب اردو نے کافی عرصے سے اس فیلڈ میں ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اردو جو ہے دنیا کی بہت بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے, چونکہ اس وقت اردو بولنے والے دنیا میں ان کی تعداد 1.5 ارب سے بھی شاید زیادہ ہے جو اردو سمجھتے اور بولتے ہیں. 10ویں نمبر پر ہے اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے پوری دنیا جی میں. ہاں, تو اب اس کے لیے اردو زبان کے لیے بالکل, تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ پھر مجھ سے مثلا مجھے دھن بھیجتے ہیں, میں اس پہ شاعری لکھتا ہوں اور میں ان کی شاعری, اب ظاہر ہے کہ وہ ایرانی ہوتے ہیں اور ان کو اردو میں کلام پڑھنا ہوتا ہے میرا, تو ان کو صرف میں 2 چیزوں کے حوالے سے بتاتا ہوں, باقی وہ پوری شاعری میری پڑھ لیتے ہیں. ایک تو نون غنہ کے حوالے سے, چونکہ فارسی میں نون غنہ کا تصور نہیں ہے, وہ اس کو نون کی طرح ادا کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہین, تو اس کو مجھے صرف ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اس میں فرق کیا ہے. اور دوسرا وہ ہے دو چشم جسے کہتے ہیں, جیسے پھول تو اس کو پہول پڑھتے ہیں. وہ میں کہتا ہوں جہاں پہ وہ والی ہے جب ہم لکھتے ہیں جس کے نیچے ایک حمزہ ایک کوما سے لگاتے ہیں, وہ اس کو آپ کھینچ کے پڑھیں. جیسے ہم پہاڑ کہیں گے تو جیسے پھول ہے تو اس کو آپ پہول نہیں کہہ سکتے. صرف 2 چیزیں میں ان کو بتاتا ہوں, باقی وہ بالکل اردو کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے ہم لوگ خود یہاں پاکستان میں رہ کے پڑھتے ہیں. تو اس سے بھی ہماری زبانیں کس قدر ایک دوسرے سے نزدیک ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے. تو اور بھی بہت ساری اس طرح کی مماثلتیں ہیں. ایک اور مسئلہ, ایک اور خوبی جو ہمارے یہاں ہے, مثلا فرض کرے کوئی بندہ چائنا سے آتا ہے, جاپان سے آتا ہے, دوسرے ممالک سے یا افریقی ممالک سے آتا ہے, ان کو فارسی سیکھنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے. جو پاکستان سے بندہ جاتا ہے وہ بہت جلدی فارسی سیکھ جاتا ہے اور بہت اچھی فارسی بولنے لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کی بیس موجود ہے, یعنی ہماری اردو زبان میں فارسی موجود ہے. اور اس کی مثال کے طور پہ آپ ہمارا قومی ترانہ دیکھ لیں, پورے کا پورا قومی ترانہ فارسی زبان میں ہی ہے, ایک کا کو نکال کے, جو صرف ایک لفظ اردو کا ہے, وہ بھی اب آپ اس کو فارسی میں لے جائیں گے تو حرف اضافت ہے, وہ بھی کوئی لفظ نہیں ہے. تو اس سے یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایران جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ دشواری نہیں ہوتی اس زبان کو سیکھنے میں. اور دوسرا, یہ زبان اتنی میٹھی ہے فارسی زبان کہ خود علامہ اقبال نے جو شاعری کی ہے 12,000 کے قریب لگ بھگ ان کے اشعار ہیں, اور 7,000 شعر ان کے فارسی میں ہیں. اور انہوں نے ایک شعر بھی ان کا ہے کہ گرچہ اردو در عذوبت شکر است, گرچہ ہندی در عذوبت شکر است, طرز گفتار دری شیرین تر است. تو یہ دونوں زبانیں ہمیشہ سے ایک ساتھ رہی ہیں اور ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گی, اور ان دونوں میں جدائی کبھی ممکن نہیں ہے. ایک اور جو اردو کے حوالے سے ایک بڑا کام ہوا ہے ایران میں, وہ ہے وہاں کے جو مذہبی شہر ہیں, وہاں سے جو تراجم آ رہے ہیں مختلف مذہبی حوالے سے, اس نے وہاں اردو زبان کو فروغ دینے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں مثلا ایران ایک فارسی ملک ہے, لیکن وہاں سے بے شمار تراجم آ رہے ہیں مذہبی کتابوں کے. تو اس نے وہاں کے لوگوں میں بھی ایک شوق پیدا کیا ہے کہ وہ خود ایرانی ہوتے ہوئے اردو زبان سیکھیں, اور وہاں اپنی کتابیں جو ان کی لکھی ہوئی ہیں یا دوسروں کی جو وہ کتابیں پڑھتے ہیں ان کا وہ ترجمہ کریں فارسی زبان میں. تو اس سے اردو کو وہاں پہ ایک طرح آپ سمجھیں بہت فروغ مل رہا ہے. اور ایک اور جو وہاں پہ ہے, مثلا جیسے ابھی میں نے مذہبی, وہاں پہ جو اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ عام طور سے یا تو یونیورسٹی کے طالب علم ہوتے ہیں یا دینی جو مدارس ہیں وہاں کے طالب علم ہوتے ہیں. اب خود قم میں اس وقت بزم استارہ کے نام سے ایک ہماری اپنی تنظیم ہے, وہاں پہ ہر ہفتے کو جمعے کے دن ہمارے گھر پہ یعنی میرے دفتر میں ایک نشست ہوتی ہے اس کی, اور اس میں سارے اردو بولنے والے شعراء وہاں آتے ہیں. ان کا تعلق پاکستان سے بھی ہے, بنگلہ دیش سے بھی ہے اور انڈیا سے بھی ہے, اور ممکن ہے دوسرے مثلا یہ ان تینوں ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ دوسرے بھی ہوں جو کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوں اور وہاں تعلیم کی غرض سے اس وقت موجود ہیں. تو یہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, ہم شاعری کرتے ہیں, شاعری پہ تنقید کرتے ہیں,
اور شاعری کی کتابیں وہاں لکھی جا رہی ہیں, نعتیں لکھی جا رہی ہیں, مذہبی شاعری ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ غزلیں ہو رہی ہیں. تو اس چیز نے بھی اردو کو وہاں الحمدللہ کافی فروغ دیا ہے. اور خود ڈاکٹر وفا یزدان منیش صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بھی ایک دفعہ مہمان رہ چکی ہیں اس نشست کی. تو ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ کے ساتھ آئی تھی, تو ہم نے ہمارے گھر پہ ان کے اعزاز میں ایک نشست کی تھی. تو یہ خود دیکھ چکی ہے کہ وہاں پہ اردو شعر سنانے والوں کی اچھی خاصی تعداد ہے. عقیل عباس جعفری صاحب آئے تھے, وہ بھی وہاں سے بڑے خوش ہو کے آئے کہ یہاں تو پورا ایک دبستان کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے یہ ایران جو ہے اردو زبان کے حوالے سے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. بالکل نہیں, ہم بالکل گفتگو دوبارہ بھی آپ کی طرف آئیں گے. ایک تو ڈاکٹر تحسین جو ہیں وہ کوئی بہت ہی دلچسپ بات بتانے لگے تھے, تو مجھے ایسا لگا کہ میں کچھ باتیں ایسی عرض کروں گا کیونکہ ایک سیکنڈ ڈاکٹر تحسین, میں پلیز آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گی کہ خاموشی سے سنیے, اور میں دیکھوں گی نہیں اس طرف ورنہ سب سمجھ جائیں گے. جو لوگ آڈیٹوریم میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ باہر چلے جائیں, باہر کھائیں اور پھر اندر آ جائیں. آڈیٹوریم میں کھانا جو ہے وہ منع ہے, تو اور مناسب بات بھی نہیں ہے. سو کائنڈلی ریکویسٹ ہے, میں بالکل ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہی ہوں, لیکن وہ خود سے باہر چلے جائیں اور کھا کر آ جائیں. جی, میں جو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں, میرے دائیں ڈاکٹر وفا یزدان منیش بیٹھی ہیں, اور یہ 2 سال لاہور میں اورینٹل کالج یعنی پنجاب یونیورسٹی کا جو اورینٹل کالج ہے وہاں انہوں نے اردو کی تحصیل کی. اچھا, اور اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کیا, اور پی ایچ ڈی کے لیے جو ان کا موضوع تھا وہ تھا کہ اردو میں تراکیب اور تلمیحات ولی سے اقبال تک جو ہیں, لیکن وہ فارسی کی ہیں, اس کا انہوں نے ایک جائزہ لیا, اور بڑا عمدہ جائزہ لیا. مقالہ ان کا بھی چھپیا نہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 3 اسکالرس تو ایسے ہیں جنہوں نے میری ہی نگرانی میں پی ایچ ڈی کیا, اور چونکہ تہران یونیورسٹی میں میں 3 سال رہا, لہٰذا ان تینوں اسکالرز نے جو ماشاءاللہ اس وقت شعبہ اردو سے وابستہ ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی میری نگرانی میں کیا. اچھا, اور صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 3 کے بعد سلسلہ ختم ہو گیا, اس کے بعد بھی مثلاً خانم غلامی یہاں آئیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. ہمارے کاؤسی صاحب تھے جو اس وقت تہران یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کیا. اس وقت شعبے میں کم و بیش 6 اسکالرز ایسے ہیں, اساتذہ ہیں جو سب کے سب پی ایچ ڈی ہیں اردو میں. تو یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے, اس پہ تو آپ کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. نہیں, اور ڈاکٹر وفا کل جب ہم بات جی ایک بات کا میں اور اضافہ کر دوں. ابھی احمد شہریار صاحب نے تراجم کا ذکر کیا. اردو سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں اس قدر تراجم ہوئے ہیں کہ اگر محض تراجم پہ میں گفتگو کروں تو کم و بیش 1 گھنٹہ چاہیے صرف اس کے لیے, اور وہ بھی ناکافی ہے. صرف 2 باتیں اس سلسلے میں عرض کروں گا. ایران میں یہ یہاں بچے بیٹھے ہیں, بھائی عزیز بچوں, آپ کے لیے جیسے بچے ہر جگہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, تو جیسے یہاں بہت سے لوگوں نے آپ کے لیے اردو میں کتابیں لکھی ہیں بچوں کے لیے, حمید ہیں, اشتیاق احمد ہیں, اور بہت سے لوگ مقبول ہیں. ایران میں ایک صاحب تھے جو فوت ہو گئے ہیں, ان کا نام تھا مہدی آذر یزدی. انہوں نے کئی کتابیں لکھی. مثلا ایک کتاب ان کی ہے قصہ ہائے خوب برائے بچہ ہائے خوب, اچھے بچوں کے لیے اچھی کہانیاں. تو لہٰذا انہوں نے وہ کہانیاں فارسی میں لکھی, لیکن میں نے ان میں سے 3 کتابیں ایسی ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کیا, اور ان میں ایک کتاب ایسی ہے جو اس وقت تہران یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے نصاب میں شامل ہے. بہترین. اور آپ نے کیا اشتیاق احمد کا نام یاد دلا دیا. رات میں بیٹھ کے جب ان کا خاص نمبر آتا تھا دسمبر میں, تو امیاں اور ابو تو کسی کو رات بھر جاگتے نہیں تھے, تو لحاف کے اندر چھوٹی والی ٹارچ لے کے وہ ریس ہوتی تھی کہ صبح تک کون یہ ناول ختم کرے گا. تو کیا بہترین, بہت مقبول تھے, بہت مقبول تھے. اسی طرح اقبال پہ جو تراجم ہوئے وہ تو ایک الگ شعبہ ہے. میں یہاں ایک اور دلچسپ بات آپ سے عرض کروں. یہ تاریخ جو ہے جسے ہم ہسٹری کہتے ہیں, یہ تاریخ ایک عجیب و غریب قسم کا کھیل کھیلتی ہے. مثلاً ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ابراہیم پورے داؤد جو تہران یونیورسٹی کے فارسی کے پروفیسر تھے, وہ یہاں آئے, یعنی موجودہ پاکستان میں, اس وقت پاکستان ابھی بنا نہیں تھا, کراچی میں آئے, تو کسی نے ان سے علامہ اقبال کا ذکر کیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ شاعر محلی بود.
در ایران هیچ کس او را نمیشناسد. ایران میں کوئی نہیں جانتا کہ اقبال کون ہے. ایک وہ وقت تھا، ایک پھر وہ وقت آیا جب 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا. تو اسلامی انقلاب کے ہراول دستے میں 3 لوگ تھے، جن میں خمینی صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر علی شریعتی اور تیسرے ہمارا قومی شاعر یعنی علامہ محمد اقبال. چنانچہ اتنی کتابیں اقبال پر لکھی گئی ہیں. اقبال باقاعدہ وہاں کے نصابات میں شامل ہے بالکل. اور بچے ان کو پڑھتے ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ایرانی شاعر ہے. بالکل. اور میں آپ لوگوں کے آنے سے پہلے یہیں پہ بتا رہی تھی کہ جب میں ٹرکش، حلیل توکار صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا ٹرکی سے، استنبول یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اس کے اردو ڈپارٹمنٹ میں، اور ایمرے انسٹیٹیوٹ جو کہ زبانوں کے اوپر کام کرتا ہے وہاں پہ، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکے. تو میں یہی بتا رہی تھی کہ جب میں انٹرویو دینے کے لیے گئی تو اس امیگریشن آفیسر نے جس اردو میں پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا میں نے ڈپٹی نذیر احمد پہ پی ایچ ڈی کیا ہے. تو مطلب یہ چیزیں ہیں جو ہمارے وہ رائٹرز ہیں. وفا، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. کل جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے بتایا کہ جی 4 ایئرس کا بیچلرس پروگرام ہوتا ہے اگر ہم اردو میں پڑھنا چاہیں تو، بیچلرس ڈگری دینا چاہیں. جو تھیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر، کیونکہ ایران سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ زیادہ تر تھیسز جو ہیں وہ کس چیز کے اوپر سامنے آتے ہیں؟ یہ بات میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تھوڑا سا انٹرسٹ ہمیں وہاں پہ پتہ چلے کہ کس کے اوپر زیادہ انٹرسٹ. اچھا، ہمارے اسٹوڈنٹس بیچلر میں 2 سال زبان سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد 4 سیمسٹر یعنی 2 سال میں اردو ادب سیکھتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو اردو ڈپارٹمنٹ بیچلر کر رہے ہیں، جب یہ اردو ادب سیکھنے لگتے ہیں ان کا شوق بہت بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اردو ادب کتنا پیارا سا ادب ہے، چاہے شاعری چاہے نثر نگاری، ان کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب یہ ماسٹر میں آتے ہیں کہ ماسٹر میں تھیسس کرنا ضروری ہے. تو یہ بہت پورے شوق سے اردو ادب پر کام کر رہے ہیں. ہم زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ تقابلی جائزہ، تقابلی مطالعہ وہ ہو جائے تھیسس میں، کیونکہ ایک تو جو کلاسیکی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں اردو میں، فارسی کے اثرات کافی زیادہ ہے. فارسی شاعری کی چھاپ ہر جگہ نظر آتی ہیں. پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ کیا معاصر شاعری بھی یہ مشترکات ہم نکال سکتے ہیں، کیونکہ ہم جب معاصر کی طرف آتے ہیں ظاہر ہے اردو ادب تھوڑا سا نا وہ اپنے پھان پر تو بالکل کھڑا ہوا تھا اور تھوڑا سا نا راستہ الگ کر دیا. اور پھر بھی اس کے باوجود کیونکہ اردو کے تقریباً تقاضے ایک جیسے ہوتے تھے دونوں ممالک میں، اس وجہ سے مشترکات بہت نکل آتے ہیں، چاہے شاعری میں، چاہے افسانہ نگاری میں، چاہے ناول نگاری میں. پھر اکثر جو تھیسس ہے ان کے ٹاپکس ہے تقابلی مطالعہ یا شاعرات کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، یا شاعر کا یا نثر نگاری کا. اس طرح تو چلتا رہتا ہے. اور ایک بھی اقبال کے کلام پر بھی کافی تھیسس ہوتے ہیں. اور ویسے اردو زبان پر ہم کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر ایران کے جو جنوبی شہر ہے، علاقے ہیں، وہاں ایسی زبانیں ملتی ہیں یا ایسی بولیاں، ہم بہتر ہے بولی کا نام دے دیں، جن کے اردو کے ساتھ بھی مشترکات نکل آتے ہیں. اس طرح تھیسس ہوتے ہیں. اور میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتا دوں کہ صرف ہمارے شعبے میں اردو کے حوالے سے کام نہیں ہوتا، مختلف شعبات، مثال کے طور پر ایران میں تاریخ کا شعبہ ہے، ایران شناسی کا شعبہ ہے، اسلامی تاریخ کا شعبہ ہے، اور جس طرح مطالعات بر صغیر ہے، وہاں بھی جس طرح وہ تھیسس کرتے ہیں بہرحال ان میں کوئی نہ کوئی اردو کا ذکر ہوتا ہے، اردو ادب کی طرف وہ آ جاتے ہیں. اس لیے صرف ہمارے اسٹوڈنٹس، مطلب شعبے اردو کے اسٹوڈنٹس صرف اردو نہیں پڑھتے یا اردو پر علمی کام نہیں کرتے ہیں، دوسرے شعبات میں کیونکہ استاد مشاور کی حیثیت سے میں ان کا ساتھ دیتی ہوں، اردو کے حوالے سے کام کریں اور وہ اردو بھی سیکھتے ہیں. اوکے،
ٹھیک ہے. اچھا شیار, کیونکہ وقت کم ہے, پرچیاں آنا شروع ہو گئی ہیں میرے پاس, آپ سے کچھ شعر تو ضرور سننا چاہیں گے, لیکن ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی بیفور دیٹ کہ آپ وہ اشعار کہیں کہ آپ کا تعلق جو ہے, اچھا اوکے پہلے تالیاں نہیں, یہ ہے کہ ہاں شعر ضرور سنائیے گا, یہ وہ والی تالیاں تھیں. تو اب آپ کا تعلق چونکہ نوجوانوں سے رہتا ہے پاکستان میں بھی, اور جو اسکرپٹ انگریزی میں نہیں ہے ان تمام زبانوں میں اب ایک یہ کہہ لیں خطرہ سا محسوس ہو رہا ہے کہ رومن جو آ گئی ہے, جیسے ہم رومن اردو میں لکھنا شروع ہو گئے ہیں بجائے اس کے کہ اردو رسم الخط میں لکھیں. تو کیا ایران میں بھی ینگسٹرز میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ رسم الخط جو ہے وہ اب عربک سے یا فارسی رسم الخط سے اب رومن میں شفٹ ہوتا جا رہا ہے؟ اگر فارسی زبان کے حوالے سے آپ بات کریں تو وہاں بھی یہ وبا ایک طرح سے پھیلی ہوئی ہے, اور وہ اس کو کہتے ہیں فنگلش, یعنی انگلش اور فارسی یعنی فارسی کو انگریزی میں لکھنا. وہاں بھی یہ, اور اس کے پیچھے پتہ نہیں عجیب سی ایک سچویشن ہے کہ اگر آپ ٹیکسٹ کر رہے ہیں, کسی کو ٹیکسٹ میسیج بھیج رہے ہیں, تو اس میں اگر آپ فارسی میں لکھیں تو آپ کی لمیٹیشن کم ہے, انگریزی میں لکھیں گے یا فنگلش لکھیں گے تو آپ کو زیادہ اسپیس دیتا ہے, تاکہ آپ یعنی یوں لگتا ہے جیسے اس کی ترویج کسی بڑی سطح پہ ہو رہی ہے اور آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح لکھیں تاکہ ایک میسیج پہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی بات کر سکیں. یہ مسئلہ تو وہاں ہے. میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتانا چاہ رہا ہوں جس سے ایرانیوں کی دلچسپی اردو زبان کے ساتھ اور خاص طور سے اردو مشاعرے کی روایت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دکھاؤں. ایک ہمارے وہاں کے بڑے اچھے شاعر ہیں, ضرور آپ اس پہ بات کیجیے گا, لیکن مختصر کیونکہ بہت کم ہے, یہ بہت مختصر, کیونکہ ہم آپ کے اشعار سننا چاہیں گے. ایک منٹ کی بات ہے سر. یہ انہوں نے کہا کہ میں لاہور مدعو تھا تو ایک مشاعرے میں شرکت کی, تو وہاں پہ سب داد دے رہے تھے, لوگ شعر پڑھ رہے تھے, سارے سامعین داد دے رہے تھے, اور کسی نے ایک شعر پڑھا تو سب نے اٹھ کے ہاتھ اوپر کر کے ایسے ان کو داد دینا شروع کیا کہ جیسے ابھی یعنی وہ چھتیں اڑ جانے والی بات تھی. تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی بندے سے کہا کہ شعر کا مفہوم کیا ہے, تو اس نے کہا رویتو زیباست, یعنی تمہارا چہرہ خوبصورت ہے. میں نے کہا اتنی بات پہ اتنی داد مل رہی ہے, تو وہ یہ واقعہ ہر جگہ سناتے ہیں. تو میں کہتا ہوں سر مترجم میں مسئلہ ہوگا, شعر میں اتنا مسئلہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنی داد ملے لوگوں کی طرف سے. تو میں ایک آپ کی اجازت سے کچھ شعر سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر اجازت چاہوں گا کہ آئینے کا کیا ہے زنگالود ہو یا صاف ہو, بات ساری اپنے چہرے کی ہے چہرہ صاف ہو. بہت شکریہ. آئینے کا کیا ہے زنگالود ہو یا صاف ہو, بات ساری اپنے چہرے کی ہے چہرہ صاف ہو. خود بھی میں اکتا گیا تھا زندگی کے کھیل سے, اور وہ بھی چاہتا تھا میرا پتا صاف ہو. واہ واہ, وہ بھی چاہتا تھا کہ میرا پتا صاف ہو. خود بھی میں اکتا گیا تھا زندگی کے کھیل سے, اور وہ بھی چاہتا تھا میرا پتا صاف ہو. صبح دم جا کر میں لکھتا ہوں کہیں تازہ غزل, رات بھر آنکھیں برستی ہیں کہ مطلع صاف ہو. اور ہاں مجھے تم قید کر لینا مگر اس شرط پر, آب و دانے کی فراوانی ہو پنجرہ صاف ہو. ہاں مجھے تم قید کر لینا مگر اس شرط پر, آب و دانے کی فراوانی ہو پنجرہ صاف ہو. گفتگو ہے خاموشی کے اس تعفن کا علاج, شاعری کے پھول اگاتا ہوں کہ کچرا صاف ہو. کیا کہنے شاعری کے پھول اگاتا ہوں. گفتگو ہے خاموشی کے اس تعفن کا علاج, شاعری کے پھول اگاتا ہوں کہ کچرا صاف ہو. اور شہریار ایسے گزر اس وادی پرخار سے, شہریار ایسے گزر اس وادی پرخار سے, پیچھے پیچھے آنے والوں کا بھی رستہ صاف ہو. کیا کہنا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ ڈاکٹر تحسین آپ کا بہت شکریہ, وفا آپ کا بہت شکریہ, احمد شہریار آپ کا بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی چھوٹی سی بات کہنی ہے کیونکہ یہ خوشخبری ہے. پہلے ہمارا شعبہ تھا جو دوسری زبانوں کی فیکلٹی ہے, اس وقت بھی ڈاکٹر تحسین فارغی صاحب تشریف لائے تھے 3 سال کے لیے. پھر ہم پچھلے 2 مہینوں سے دوسری فیکلٹی میں شفٹ ہو گئے, وہ فارسی ادب اور ادبیات فارسی و علوم انسانی, یعنی فارسی ادب اور ہیومنزم.
یہ بہت بڑی فیکلٹی اور تہران یونیورسٹی میں سب سے پہلی فیکلٹی یہی تھی. اس میں کافی ڈپارٹمنٹس تھے. انہوں نے خود ہمیں بلایا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ یہاں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے جو دوسرے شعبے ہیں, تاریخ ہے, ایران شناسی ہے, فلسفہ ہے, لسانیات ہے, ان سب کے لیے اردو کی ضرورت ہوتی ہے. کیا زبردست. ہمارے اسٹوڈنٹس کو اردو سیکھنا چاہیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اردو سیکھیں اور ایک کہ وہ مشترکہ تھیسس ہو جائے, مشترکہ کام ہو جائے. ہم سب خوش ہو گئے کہ آپ دیکھیں اردو کی کتنی پہچان ہوگی, اردو کی اہمیت کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح اردو کا استقبال انہوں نے ہمارا استقبال نہیں کیا, اردو زبان کا استقبال کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے اس معلومات. ایک چھوٹی سی جاتے آتے میں ضرور ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, مختصراً جواب دیجیے. جو اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ زبانیں جو ہیں وہ لوگوں کو, قوموں کو قریب لاتی ہیں. اگر کراچی میں بیٹھے ہوئے کسی اسٹوڈنٹ کو فارسی سیکھنی ہو تو وہ کراچی میں کہاں پہ سیکھ سکتے ہیں جا کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ ایک زمانہ تو خیر ایسا تھا جس زمانے میں میں پڑھا ہوں, وہاں تو اسکول کی سطح پہ فارسی موجود تھی. چنانچہ اور ویسے دلچسپ بات بتاؤں, ان بچوں کے لیے خاص طور پہ دلچسپی کی ہوگی کہ چوائس دیا جاتا تھا کہ ان تین مضامین میں سے آپ ایک کا انتخاب کریں, اور یہ چھٹی سے شروع ہوتا تھا. چنانچہ عربی, فارسی اور ڈرائنگ. اب آپ بتائیے, عربی اور فارسی کے ساتھ ڈرائنگ کی کوئی مناسبت نہیں ہے, لیکن طالب علم یا تو ڈرائنگ لیتے تھے یا پھر فارسی لیتے تھے. عربی کی طرف بہت کم رجحان تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبانوں میں فارسی زبان نسبتاً آسان ہے. آپ اس کا دستور دیکھ لیجئے, فارسی کا دستور دیکھ لیجئے, بہت سی باتیں بالکل کامن ہیں, ہزاروں لفظ تراکیب جیسے میں نے پہلے عرض کیا, علامات ہے. نتیجہ یہ ہے کہ طالب علم یا تو ڈرائنگ, کیونکہ ڈرائنگ میں گیند بنا لیا, کرسی بنا لی, میز بنا لی, اس طرح کی کچھ چیزیں بنا لی اور نمبر بہت اچھے مل جاتے تھے, یا پھر فارسی. چنانچہ میں نے 4 سال فارسی اپنے اسکول کے زمانے میں پڑھی. یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے. میں آج اس فورم سے گویا ایک طرح سے مطالبہ کر رہا ہوں حکومت وقت سے کہ فارسی کا چلن دوبارہ ضروری ہے. فارسی صرف بر عظیم کی زبان ایک زمانے میں رہی, لیکن فارسی اب صرف ایران کی زبان نہیں ہے. فارسی تاجکستان کی زبان بھی ہے, فارسی جو ہے وہ افغانستان کی زبان بھی ہے. فارسی جو 6 ریاستیں آزاد ہوئی آج سے بہت عرصہ پہلے, آپ کو معلوم ہے 1990 میں جب روس ٹوٹا ہے, تو ان میں بھی بہت سے ملکوں میں فارسی پڑھی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسط ایشیا کے ساتھ ہمارا تعلق اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے جب ہم فارسی کی طرف متوجہ ہوں اور فارسی کو گراس روٹ سے پڑھایا جائے. مطلب یہ نہیں, مثلا آپ حیران ہوں گی کہ اس وقت بھی اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کا شعبہ فارسی سب سے بڑا شعبہ ہے. بالکل, اور کراچی میں بھی ایسے شعبے ہیں جہاں پر تو بچوں فارسی سے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ فارسی آسان زبان ہے, تو بس سیکھنا شروع کر دیں. بالکل بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا کیا, یعنی ذرا نسبتاً زیادہ آسان انداز میں ہم نے. اور جس طرح سے آپ نے ان ممالک کا ذکر کیا, ہم نے بچپن میں ہمیشہ اپنی کتابوں میں پڑھا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ آج کل پڑھایا جاتا ہے, یعنی RCD ہم پڑھتے تھے, RCD شارہ بنے گی جس میں ایران, پاکستان اور ترکی, جو بعد میں جب یہ ریاستیں آزاد ہوئی تو پھر وہ ECO میں شفٹ ہو گیا. تو بہت شکریہ, ہم لوگ کرنے کی, لیکن اتنی ساری گفتگو کر سکتے ہیں آپ لوگوں سے, اتنا کچھ سن سکتے ہیں. اس حوالے سے چھوٹا سا جملہ پلیز ضروری ہے. میں تھوڑا سا یہ ڈاکٹر تحسین فراق کی بہت مکمل کروں آپ کی اجازت سے. صرف فارسی نہ سیکھیں کہ فارسی آسان ہے, کیونکہ اگر کوئی بھی مشکل کام ہو, جب عشق پیدا ہو جائے تو مشکل کام بھی آسان بن جاتا ہے. فارسی سے عشق کریں جیسے ہم اردو سے عشق کرتے ہیں. آپ دل لگا کے پڑھیں اور کوشش کریں اپنی تہذیب کو, اپنی زبان کو, آپ ایرانیوں سے تعارف کروائیں. بالکل, اور جب اپنی زبان سے عشق ہو جائے تو پھر زبانوں سے عشق ہوتا ہے, اور زبانیں جو ہیں وہ دنیا میں آپ کو ہر جگہ کا ایکسیس دلاتی ہیں. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ, اور بچوں آپ لوگ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کو سنا, اینڈ آئی ہوپ کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگ یہاں سے لے کے جائیں گے. تھینک یو سو مچ.